کل خیبر پختونخوا خصوصاً مردان، پشاور، چارسدہ، سوابی اور دیگر قریبی علاقوں میں عید کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی وہ نہ صرف غیر معمولی تھی بلکہ اس نے پورے معاشرے کو ایک عجیب کشمکش اور کنفیوژن میں مبتلا کر دیا۔ عام طور پر عید جیسے بڑے مذہبی تہوار پر ایک خوشی، یکجہتی اور اتفاق کی فضا ہوتی ہے، لیکن اس بار حالات اس کے برعکس دیکھنے کو ملے، جہاں ایک ہی علاقے، ایک ہی شہر، بلکہ بعض جگہوں پر ایک ہی محلے میں بھی لوگ مختلف دن عید منانے نہ منانے کے فیصلوں پر تقسیم نظر آئے۔ اس کی بنیادی وجہ چاند کی رویت کے حوالے سے مختلف دعوے، علماء کرام کے درمیان اختلاف رائے اور سرکاری و غیر سرکاری اعلانات کے درمیان واضح تضاد تھا، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اس پورے معاملے کی شروعات اس وقت ہوئی جب کچھ مقامی علماء کرام اور افراد نے چاند نظر آنے کے دعوے کیے۔ ان دعووں کی بنیاد پر کئی مساجد میں عید کا اعلان کر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رات کے وقت ہی بازاروں میں غیر معمولی رش دیکھنے کو ملا، لوگ آخری وقت کی خریداری میں مصروف ہو گئے، گھروں میں خواتین نے میٹھے پکوان تیار کرنے شروع کر دیے، بچوں نے اپنے نئے کپڑے نکال لیے اور ہر طرف ایک عید جیسا ماحول بن گیا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ کچھ ہی وقت بعد انہی اعلانات کو واپس لے لیا گیا یا ان میں تبدیلی کر دی گئی، جس سے عوام شدید الجھن کا شکار ہو گئے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی چاند نظر آیا تھا یا نہیں؟ اگر آیا تھا تو اعلان واپس کیوں لیا گیا؟ اور اگر نہیں آیا تھا تو پہلے اعلان کس بنیاد پر کیا گیا؟ اسی دوران ضلعی انتظامیہ اور پولیس کا کردار بھی نمایاں طور پر سامنے آیا۔ چونکہ حکومت کی جانب سے مرکزی سطح پر رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو حتمی حیثیت دی جاتی ہے، اس لیے انتظامیہ کی کوشش یہ تھی کہ پورے علاقے میں ایک ہی دن عید منائی جائے تاکہ کسی قسم کی بدنظمی یا اختلاف پیدا نہ ہو۔ بعض مقامات پر پولیس نے مساجد میں جا کر اعلانات کو روکنے یا تبدیل کروانے کی کوشش کی، جبکہ کچھ جگہوں پر لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ صرف سرکاری اعلان کے مطابق عمل کریں۔ اس مداخلت پر عوام کا رد عمل ملا جلا رہا۔ کچھ افراد نے اسے ضروری اقدام قرار دیا اور کہا کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی تھی، جبکہ دیگر افراد نے اسے مذہبی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سمجھا اور اس پر تنقید بھی کی۔ اس تمام صورتحال کا سب سے نمایاں اور حیران کن پہلو یہ تھا کہ ایک ہی شہر میں مختلف مناظر دیکھنے کو ملے۔ کہیں لوگ عید کی نماز ادا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، گلے مل رہے تھے، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر دوسرے لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے اور عید اگلے دن منانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس تقسیم نے نہ صرف معاشرتی سطح پر ایک عجیب کیفیت پیدا کی بلکہ گھریلو سطح پر بھی اختلافات کو جنم دیا۔ بعض خاندانوں میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ افراد نے ایک دن عید منائی جبکہ دیگر نے اگلے دن، جو کہ ایک غیر معمولی اور جذباتی طور پر مشکل صورتحال تھی۔ اگر ہم اس مسئلے کی گہرائی میں جائیں تو اس کی کئی وجوہات سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ علماء کرام کے درمیان اختلاف رائے ہے، جہاں کچھ علماء مقامی سطح پر چاند دیکھنے کو کافی سمجھتے ہیں جبکہ دیگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ شہادتوں کی تصدیق کا مختلف معیار ہے، کیونکہ بعض اوقات چاند دیکھنے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن ان کی تصدیق میں وقت لگتا ہے یا وہ مستند ثابت نہیں ہوتے۔ تیسری اہم وجہ سوشل میڈیا ہے، جہاں بغیر تصدیق کے خبریں تیزی سے پھیل جاتی ہیں اور لوگ انہیں سچ سمجھ کر فیصلے کرنے لگتے ہیں، جس سے کنفیوژن میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آج کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ملک کے زیادہ تر حصوں میں سرکاری اعلان کے مطابق عید منائی جا رہی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں وہ لوگ جو پہلے اعلان پر قائم رہے یا احتیاط کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آج روزہ رکھ کر کل عید منانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے ایک بار پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے حساس معاملات میں زیادہ برداشت، صبر اور حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عید کا اصل پیغام خوشی، محبت، بھائی چارہ اور اتحاد ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں اور کسی بھی قسم کی نفرت یا تقسیم کو فروغ نہ دیں۔ مزید برہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مستقبل میں ایسے معاملات کو بہتر انداز میں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام، حکومت اور میڈیا کو مل کر ایک ایسا نظام ترتیب دینا ہوگا جو شفاف، بروقت اور قابل اعتماد ہو تاکہ عوام کو کسی قسم کی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح اور یکساں اعلانات، بہتر رابطہ کاری اور عوامی آگاہی مہمات اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین کرنے سے گریز کریں اور صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عید جیسے مقدس اور خوشی کے موقع کو اختلاف اور انتشار کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسے اتحاد اور بھائی چارے کی علامت ہونا چاہیے۔ اگر ہم سب مل کر صبر برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو ایسے مسائل کو نہ صرف کم کیا جا سکتا ہے بلکہ معاشرے میں ہم آہنگی اور یکجہتی کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں۔